ابھی یہ فیس بک پہ کر رہے ہیں؟ جی سر. Good evening and very warm welcome to everyone from the platform of Alberia CSS Institute. Our today's session is about English essay in CSS. You people will be joining us with the passage of time, so I will take a slow start so that you people could join us. CSS essay, in fact, is the basic most criteria in CSS to qualify for CSS. Remember, CSS is not a type of exam which you are supposed to pass. Rather, you have to compete. Competitive exam جسے آپ کہتے ہیں. مثال کے طور پہ بہت سارے اسٹوڈنٹس یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے بڑا اچھا ایسے لکھا تھا, میری لینگویج بھی اچھی تھی, میں نے پریپیئر کیا, ہم 2 لوگ تھے 3 لوگ تھے, ہم نے مل کے تیار کیا, ایک جیسا ایسے تھا ہمارا, مجھے 30 نمبر ملے ہیں, جو دوسرا تھا اس کو 45 مل گئے ہیں. انفیکٹ اس کے کچھ انر اور ہارڈ سیکرٹس ہیں. مثال کے طور پہ اس میں بیسک کوشچن یہ ہوتا ہے which you need to understand. This is very important thing which I am going to share with you, is that it is an unwritten kind of law or policy of FPS that out of 500 people, they let qualify highly 20 to 25 people, not beyond that. Reason is, at the end of the day, say, جو میرا آرگیومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایلیجیبل ہو سکتا ہے 2000 لوگ ہوتے ہیں کہ وہ پاس کر رہے ہوتے ہیں, لیکن انہوں نے بعد میں آپ کا سائیکولوجیکل ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے, انہوں نے آپ کا بعد میں انٹرویو کرنا ہوتا ہے. سو پھر وہ جسے آپ کہتے ہیں وہ اسکین کرتے ہیں, وہ فلٹر آؤٹ کر لیتے ہیں, اور وہ بمشکل 500 سے لے کے 800 کے درمیان, بلکہ بعض اوقات تو 300 250 سے 700, حد کبھی ہوا ہے کہ 800 بندہ پاس کر جائے. So you need to keep in mind that you have to qualify for those, whatsoever is the number, say it's 500. Now, second part of the argument of this secret is that English essay is that filter or scanning point. یعنی ایسے جو ہوتا ہے انگلش ایسے, یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جہاں سے وہ اسٹوڈنٹس کو فلٹر کرنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ جو انگلش ایسے ہے, انگلش ایسے میں سیگریگیشن نہیں ہوتی, یعنی اس کے پارٹس نہیں ہوتے کہ ووکیبلری کے علیحدہ نمبر ہیں, کنٹینٹ کے علیحدہ نمبر ہیں, ہیڈنگس تو اس میں ہوتے نہیں, اور ڈیٹا اور ٹیبل تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کے اندر آئے گا. سو وہ سٹارٹ کرتے ہیں پڑھنا آپ کا ایسے, اور ایٹ دی اینڈ اب انہوں نے ایک آؤٹ لائن کے میرا خیال کچھ نمبر رکھے ہوئے ہیں. سو یہ ایک گیمبل ہوتا ہے, یہ ایک بند مٹھی ہوتی ہے, پتہ نہیں لاکھ کی ہے یا ککھ کی ہے. سو آرگیومنٹ جو ہم اسٹیبلش کر رہے ہیں اس کا کریکس پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ انگلش ایسے کوالیفائی کر جائیں تو 80 to 90% چانس ہوتا ہے کہ آپ CSS پہلے 75 کر لیں, 75% چانسز آپ کے وہیں پہ بن جاتے ہیں.
اس کے بعد اس کے ساتھ جو دوسری چیز ہاٹ اسپاٹ جڑی ہوتی ہے وہ انگلش کمپوزیشن کی ہوتی ہے. سو وہ بھی انگلش ہی کا ایک نام ہے. اگر آپ کا انگلش رائٹنگ سکلز اچھی ہیں تو وہ کس سے بنیں گی؟ انگلش کمپوزیشن سے بنیں گی. آپ کی ووکیبلری، آپ کی کریکٹ انگلش، آپ کا پریسی رائٹنگ کی ٹیکنیک، پریسی رائٹنگ کی پاور کہ آپ کتنے آتی تھے، ٹرانسلیشن ایٹسٹرا. سو اگر ہم اب ان دونوں چیزوں کو ملا لیں، انگلش کمپوزیشن اور انگلش ایسے، تو یہ پھر 85 اور 90% میں نے کس لیے کہا کہ بہت دفعہ یہ ہوتا ہے، اس سال کا بھی ڈیٹیل ڈیٹا تو نہیں آیا، کہ جو لوگ انگلش CSS میں کوالیفائی نہیں کر پاتے، ان کا جب ڈیٹیلڈ اسٹڈی کیا جاتا ہے ڈیٹا، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ 90% پلس لوگ ان میں سے انگلش ایسے پلس کمپوزیشن کے اندر کوالیفائی نہیں کر پاتے. کمپوزیشن آسان ہوتا ہے ایسے کے مقابلے میں. اس کی ریزن یہ ہے کہ انگلش کمپوزیشن کے سب پوائنٹس ہوتے ہیں، سب ہیڈنگز ہوتے ہیں، یعنی اس کے حصے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے کریکٹ انکریکٹ، سینونیم، اینٹونیم، ٹرانسلیشن، ایڈیمز، یہ کر لیا. پھر ایک شارٹ ایسے آ گیا، پریسی کر لی، کمپوزیشن کر لی. 8 نمبر کہیں سے آئے، 7 کہیں سے آئے، 6 کہیں سے آئے، تو کر ملا جلا کے آپ 40 کو کراس کر جاتے ہیں. اور ایگزامینر باؤنڈ ہوتا ہے کہ وہ اس میں آپ کو مارکس ایلوکیٹ کرے. ایسے میں یہ نہیں ہوگا. سو اب جھگڑا یہ ہے کہ پھر یہ ایسے کی گتھی کو کیسے سلجھایا جائے. یہ جو ایسے کا ریڈل ہے، اس کو کیسے جو ہے وہ سارٹ آؤٹ کیا جائے. یہ اتنا مشکل نہیں ہے جتنا اسٹوڈنٹ اس کو بنا لیتے ہیں. اس میں فالٹ اسٹوڈنٹ کا زیادہ ہوتا ہے. اب اس کو میں کس طرح سے الیبوریٹ کروں گا؟ مثال کے طور پہ آپ انگلش ایسے کی جب تیاری، ہو سکتا ہے اتنی باتیں آپ نے پہلے سنی ہوں گی کہ ایسے ہی سب سے ڈیفیکلٹ ہے. یو ریفر ٹو اینی ٹیچر، یو گو ٹو اے سرٹن ٹیچر اینڈ ایسک ہم اور ہر دیٹ ہی اور شی میں سمپلی tell you grammar, basic grammar, vocabulary, idioms, stuff like this. But neither you practice writing essay, nor the concerned teacher happens to be in such mood or trajectory where she would guide you that you should come with a written piece of پیپر. بڑی بٹر بات ہے، سیدھی بات ہے کہ دیکھیں نا، ایک جگہ پہ میں پڑھا رہا ہوں، میرے پاس 20 اسٹوڈنٹس آتے ہیں، تو اگلے دن اگر 20 کے 20 لکھ کے لائیں گے، چاہے 1000 لفظ ہی لکھ کے لائیں، تو وہ مجھے چیک بھی کرنا پڑے گا. اور رائٹنگ کا سٹائل فنگر پرنٹس کی طرح ہر بندے کا تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے. اچھا، دوسرا ٹیچرز کا فالٹ اس لیے نہیں ہوتا کہ سے میرے پاس 20 لوگ آئے ہیں اور میں نے ان سے یہ کہا ہے، آنیسٹلی کہا ہے کہ بھائی آپ آ گئے، آپ نے مجھے جوائن کر لیا، آپ نے فی کی فارمیلٹی بھی پوری کر لی. وین یو کم ٹمارو پلیز کم ود اے پیس آف پیپر ریٹن آن اینی ٹاپک لائک سے آئی ایسک دیم ٹو رائٹ آن مائی سیلف. اب جب مائی سیلف پہ آپ کو کہا جاتا ہے بگنر کے لیے کہ آپ نے اپنی ارلی ایجوکیشن، اسکول، کالج، یونیورسٹی، یور ہابیز، your mission of life, how do you look at life, your aim of life, your hobbies, your pastimes, etc. اسٹوڈنٹ اگلے دن ان میں سے 3-4 بلکہ بعض اوقات زیادہ آتے ہی نہیں ہیں. سو اٹس اے کائنڈ آف فٹ. مطلب یہ ایک نا ایک فٹس جس طرح پڑتی ہیں بندے کو، وہ اگلے دن نہیں آتے، جھجک محسوس ہوتی ہے. وہ سر آپ ہمیں پڑھا دیں لیکن ابھی آپ ہمیں نہ لکھنے کا نہ کہیں، ہم لکھیں گے، بعد میں لکھیں گے. وہ بعد میں جو ہے وہ کبھی نہیں آتا. سو ابھی تک جتنی گفتگو ہوئی اس میں آپ یہ ہائی لائٹ رکھیں کہ what you need to do is simply take a piece of paper and write on any topic. Myself پہ لکھتے your favorite topic,
آپ کو میوزک کا شوق ہے، آپ کو سپورٹس کا شوق ہے، آپ کو بک ریڈنگ کا شوق ہے، اپنے سبجیکٹ میں لکھ لیں. آپ نیچرل سائنسز میں پڑھے ہیں، آپ سوشل سائنسز میں پڑھے ہیں، آپ آرٹس پہ پڑھے ہیں، کسی پہ ایک پیج لکھیے اور ایک فائل بنا لیجئے. اس پیپر کو چیک کروائیے، چیک کروانے کے بعد اس کو رکھ لیں. اس کے بعد دوسرا لکھیے، 3-4 دن کے بعد ایک تیسرا لکھیے. آئی ایشور یو کہ آپ کے اندر کا وہ جو رائٹر ہے وہ گرپ پکڑنا شروع ہو جائے گا، اس کی گرومنگ ہونا شروع ہو جائے گی. دیکھیے میری آرگیومنٹ کو سمجھیے. مثال کے طور پہ آپ اگر 20 لوگ میرے پاس آئے ہیں اور میں آپ کو کہتا ہوں کہ یار آپ اپنی صحت کا خیال رکھا کریں، گراؤنڈ میں جائیں اور گراؤنڈ میں جا کر نا تو آپ واک کرنی یا ہلکی رننگ کرنی شروع کر دیں. تو آپ کیا کریں گے کہ مثال کے طور پہ آپ نے رننگ سٹارٹ کی اور پہلے دن آپ 1 کلومیٹر دوڑیں. میں آپ کو یہ کہوں گا کہ یار روزانہ نا اس میں 100 میٹر کا اضافہ کرتے جائیں. اب 100 میٹر کو بڑا ٹاسک نہیں ہے، تو 10 دن کے بعد آپ 1 کی بجائے 2 کلومیٹر دوڑنا شروع کر دیں گے. تو آپ کے اندر کا وہ جو سپورٹس پرسن ہے وہ گرپ پکڑنا شروع ہو جائے گا. اسی طرح سے آپ کی کوئی فوڈ ہیبٹس ہیں وہ اچھی نہیں ہیں، میں آپ کو اس پہ گائیڈ کرتا ہوں کہ یار آپ ان چیزوں کا پرہیز کریں اگر آپ نے ویٹ لوز کرنا ہے تو. سملر وے دیر از اے رائٹر ان سائڈ یو. آپ نے کم از کم گریجویشن تو کیا ہے نا، تو آپ سارے سال سارے ایگزام جو ہیں وہ پاس کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں نا. تو اب کمال اسی کو ہے، کمپیٹ اسی نے کرنا ہے جس کی رائٹنگ پاور، جس کی رائٹنگ سکلز امپروو ہوں گی. نا فوکس آن دس ورڈ، یو ہیو ٹو امپروو. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. لائک لوگ میرے سے کوشچن کرتے ہیں کہ سر آپ مطلب 25 سال ہو گیا پڑھاتے ہوئے، پہلے تو آپ ایسے نہیں پڑھاتے تھے، تو اب آپ نے یہ ایسے کیسے پڑھانا شروع کیا؟ ویری ویلڈ کوشچن. اس سے پہلے میں پڑھاتا تھا، پڑھا اور جا کے پڑھا دیا. آج سے 7 سال پہلے، 6.5-7 سال ہو گئے کہ ایک اخبار کے اندر سے کال آئی، انہوں نے بلایا کہ جی آج فارسٹ کا عالمی دن ہے تو آپ فارسٹ کے ٹاپک پہ ہمیں لکھ دیں. And let's be very honest, being professor I am telling you my story. You know what was my answer? میں نے کہا جی جتنی جلدی آپ نے ڈالی ہوئی ہے 1 گھنٹے میں بولتا جاتا ہوں، آپ لکھتے جائیں. So I was speaking, my disciple-like student, Mr. Luqman Sheikh, he was writing on a piece of paper. اور میں بولتا گیا جب 1000 لفظ ہو گئے مجھے نہیں پتا چلا. they came to know، انہوں نے کہا سر جی بس کافی ہو گیا. اچھا میں نے کہا بھی اوکے. اس کے بعد انہوں نے اس کو کمپوز کروایا. وہ 15 منٹ میں میرے سامنے وہ کاغذ آ گیا کہ جی یہ دیکھیں، ایک آدھ جگہ پہ کوئی کریکشن بنتی تھی، کوئی ڈاٹا آپ کہہ لیں کہ مس کمپوز ہو گیا. تو میں نے کہا جی یہ اس طرح کر لیں آپ تو باقی ٹھیک ہے. اچھا میں جب واپس آیا گھر تو میں نے بڑا سوچا. میں نے کہا یار دیکھو میں پروفیسر ہوں اور وہ میرا اسٹوڈنٹ ہے، اور اس نے جلدی میں بولتا جا رہا تھا. میں اگر 2 لائنیں بولتا تھا اس کی 3 بنا دیتا. There was a lesson inside. اچھا اگلی دفعہ جب انہوں نے کہا مہینے کے بعد اب یہ عالمی دن آ گیا ہے، اب اس پہ لکھ لیں. مطلب میں ان کے نا وہ کہہ لیں کہ اسٹور ہاؤس کا حصہ تھا. کوئی بھی ٹاپک وہ اللہ کا شکر تھا، مجھے کہتے تھے جی عالمی دن ہماری ایک سیریز ہے روزنامہ جان کی میں بات کر رہا ہوں. تو میں بیٹھ گیا لکھنے اور میں لکھتا تھا ہاتھ سے. بڑا وہی جو میں نے فٹس کہا پڑتی تھی، وہ یہ لفظ ایسے نہیں ایسے ہے، یہ تحریر ایسے نہیں، یہ لفظ. اچھا پھر 7 بندش کہ 1000 لفظ. دوسرا لکھا، تیسرا لکھا، چوتھا لکھا، 5واں لکھا. تو جب 10 لکھ لیے تو پھر میں ان کو کہتا تھا یار یہ جو آپ نے فلاں کالم لکھا ہے، یار یہ کیا لکھا ہے اس میں؟ یہ کوئی تحریر بنتی ہے؟ اس کا سٹارٹ ہی غلط ہے، اس کا اینڈ ہی غلط ہے. تو سیم لیسن از فار یو پیپل. دین آئی ٹیل یو اندر تھنگ کہ مثلا لکھتے ہوئے اندازہ نہیں ہوتا تھا، ہاتھ سے لکھتے ہوئے اگر 1100 لفظ ہو گئے ہیں نا تو وہ کالم کمپوز ہو گیا تھا، تو اس میں سے پھر 100 لفظ نکالنا کہ جی 100 نکال دیں. مطلب یہ نہیں تھا کہ شرطیہ 1000 ہی ہو، مطلب
80 ہو جائیں، 1020 ہو جائیں، بس اس کے بیچ ختم کریں. پھر اس کو نکالنا کہ اچھا یہ اگر میں لائن نکال دوں تو اس تحریر کو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ آپ کی پریسی رائٹنگ کی ایک ٹیکنیک ہے. تو اس کے بعد پھر ظاہر ہے کام یہ بن گیا، رفتے لکھنا پڑتا تھا. آئی مین اٹس بین، جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ مور دین 6 ایئرس، 250 300 پتہ نہیں کتنی تحریریں لکھ دی، انگلش میں بھی لکھا، اردو میں بھی لکھا. سو سیم از فار یو پیپل کہ آپ نے لکھنا ہے. دیکھیے میں کویکری کرنے نہیں بیٹھا، میں مارکیٹنگ کرنے نہیں بیٹھا، میں بیسیکلی ایک ٹیچر ہوں. کیونکہ جو یہ کہ میں کام بتا رہا ہوں یہ مشکل ہوتا نہیں، آپ لوگ اس کو مشکل کرتے ہیں کہ آپ لوگ کہتے ہیں نہیں جی میں نہیں لکھوں گا. اچھا میں آپ کو ایک اور چوائس دیتا ہوں. although all of you may not agree with this, you may write in Urdu. Yes. تاکہ first you should become a writer. اس کے بعد آپ انگلش کی تیاری کر رہے ہیں، پہلے آپ ایک اردو میں ایسے لکھیں 1000 ورڈ کا، پھر اسی کو بیٹھ کے ٹرانسلیٹ کریں. یہ آپ کی ڈبل پریکٹس ہو جائے گی. کیونکہ اردو میں تو نہ ووکیبلری کا مسئلہ ہے، کیونکہ انگلش میں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ 2 پرابلمز ہوتی ہیں. ایک فلو آف آئیڈیاز چل رہا ہوتا ہے، دوسرا لینگویج کا ایشو چل رہا ہوتا ہے کہ میرے پاس کیا آرگومنٹس ہیں، میں نے کیا لکھنا ہے. پھر ورڈ آ گیا، معیشت بہت زیادہ خراب ہے تو اکانومی از ویری بیڈ لکھنے سے تو وہ آپ کو پاس نہیں کرے گا. آپ کو کوئی ایڈیومیٹک ایکسپریشن لانا پڑے گا انگلش کا، تو وہ آپ بعد میں بیٹھ کے بے شک ڈکشنری رکھ کے یا ٹیچر کی ہیلپ سے اس کو ٹرانسلیٹ کریں. بٹ بی اے رائٹر، انگلش رائٹر، کمپیٹیٹو رائٹر. ریزن کہ سی ایس ایس ایسے پاس کرنے کا مطلب ہے کہ آپ کی انگلش بھی ساتھ آ جائے. جب یہ آپ ساری پریکٹس کر رہے ہیں، یو سرچ فار ووکیبلری، وہ بھی ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ ووکیبلری کیسے آپ نے انہینس کرنی ہے. کوئی ایسا ایشو نہیں ہوتا، 400-500 ورڈ. وہ لوگ آتے ہیں کہ جی میں تو آج کل ڈکشنری پڑھ رہا ہوں یا میں وہ ساری گرامر پڑھ رہا ہوں. وہ نہیں، مطلب اس کو کہتے ہیں جارگن. ہر ٹاپک کی نا ایک مخصوص ووکیبلری ہوتی ہے. لائک اکانومی کی ایک اپنی ووکیبلری ہے، انٹرنیشنل پولیٹکس کی ایک اپنی ووکیبلری ہے، انوائرمنٹل ایشوز کی ایک اپنی ووکیبلری ہے. میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں. مثال کے طور پہ آپ آئی آر پہ لکھنے لگے ہیں، یہ آپ کو مل گیا ہے ٹاپک اس کا. اچھا اب ایسے لکھنا کیسے، اس پہ میں بعد میں آتا ہوں. اس کی جو جنرل ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں میں آپ سے وہ شیئر کر دیتا ہوں. بی کیئرفل while you choose an essay, like ایگزام میں جب آپ جاتے ہیں تو وہاں پر کوئی 8-10 ٹاپکس ہوتے ہیں. never ever choose a topic which is critical in nature. Yes, critical. For instance, never ever, I repeat, never ever choose a topic of English literature. کیونکہ وہ بہت کریٹیکل ہو جاتا ہے، اس کے اینگلز بہت زیادہ ہوتے ہیں. جس طرح میں اس کی مثال آپ کو یوں دے دیتا ہوں کہ جب لوگ کہتے ہیں جی ہم انڈو پاک ہسٹری پڑھیں گے یورپین پڑھیں، تو میں کہتا ہوں جی یورپین پڑھیں. کہتے ہیں جی انڈو پاک ہماری اپنی ہسٹری. میں کہتا ہوں ہماری اپنی ہسٹری کریٹیکل ہے، اس پر لوگوں کا ابھی تک کنسنسس نہیں ہو پایا. اور آئیڈیاز کی ہسٹری زیادہ ہے، ہیپننگز کم ہیں. مغلوں کا کیا کردار تھا اس پر کوئی ابھی کنسنسس نہیں ہے. سر سید احمد خان کا جو رول ہے، معذرت کے ساتھ ہمارے ہاں ابھی تک یہاں پر 2 اسکول آف تھاٹ پائے جاتے ہیں. میجورٹی سیز had there had been no Sir Syed, Pakistan would not have come into being. دوسرا اسکول آف تھاٹ کہتا ہے کہ سر سید تو جی وہ ایجنٹ تھے گوروں کے. آپ کے ہاں جو مدرسہ کلچر ہے، جو مدرسہ سٹارٹ ہوئے ہیں اس پر ہے. تو پھر آپ کو ڈیفرنٹ کرنا پڑے گا کہ جی ایک اسکول آف تھاٹ یہ کہتا ہے، دوسرا یہ کہتا ہے، تیسرا یہ کہتا ہے. یعنی اس کے متعلق نظریات ہوں گے مختلف. تو اس کی بجائے اگر آپ اکانومی کا ایسے، انوائرمنٹ کا ایسے تیار کریں تو وہ تو ایک آرٹیکل بن جاتا ہے. اب کوئی بھی بندہ اس بات سے ڈس ایگری نہیں کرے گا
کہ ہمیں درخت لگانے چاہیے، ہمیں پانی بچانا چاہیے، ہمیں پاپولیشن کو کنٹرول کرنا چاہیے، ہمیں اسے ایجوکیشن کا پارٹ بنانا چاہیے، ہمیں لوگوں کے اندر اویئرنیس کریٹ کرنی چاہیے. تو سیدھا سیدھا چلتا جائے گا وہ آرٹیکل. لیکن اگر آپ نے کسی ایک شخصیت، کسی ایک سین جو کہ لٹریچر کے متعلق تھی، وومن تھائی نیم از فریلٹی، یہ شیکسپیئر کا فقرہ ہے، اس نے اپنی ماں کے متعلق کہا تھا عورت تیرا نام کمزوری ہے. تو اب آپ اگر اس کو لکھنا شروع کر دیں گے کہ بھی کون سی کمزوری ہے، وہ نفسیاتی طور پہ کمزور ہے، معاشی طور پہ کمزور محسوس کرتی ہے. اس نے یہ فقرہ اس وقت کہا تھا جب اس کے باپ کے مرنے کے بعد اس کی ماں نے فوراً دوسری شادی کر لی تھی. ہم مطلب جسے کہتے ہیں بیلنے میں اپنا ہاتھ کیوں دیں، ہم ایسا ٹاپک کیوں چوز کریں. اور پھر اسی طرح سے جمہوریت ہے. جمہوریت پاکستان میں ہم کہتے ہیں کہ جی آنی چاہیے. ہمارا ایک نظریہ یہ ہے کہ جی جمہوریت اگر اس ملک میں آئی ہوتی تو ہم ابھی تک دودھ کی نہ صحیح تو کچی لسی کی نہریں تو ضرور بہری ہوتی. بٹ واٹ اباؤٹ انڈیا؟ انڈیا میں تو کبھی جمہوریت ڈیریل نہیں ہوئی. اچھا، پھر اس میں یہ بھی ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ آپ نے جو اسکول آف تھاٹ ایلیبوریٹ کیا، ایگزامینر پتہ نہیں کس نقطۂ نظر کا تھا. اتنا سوچنے کی بجائے ہم ان ٹاپکس کو ہی اسکپ کیوں نہ کر دیں. اب اکانومی کی بات کریں گے تو اکانومی کے کیا ایشوز ہوں گے کہ جی کرپشن کو روکیں، بیرونی قرضے بلا وجہ نہ لیں، غیر ترقیاتی جو پروجیکٹ ہیں، کہ ترقیاتی پروجیکٹ ایک ہی ہوتا ہے کہ ہم سڑک بنا دیتے ہیں اور ہر تیسرے سال پھر وہی سڑک دوبارہ بن رہی ہوتی ہے. اس کو روکیں. تعلیم پر زیادہ انویسٹ کریں، لوگوں کو روزگار دیں، امیروں پر ٹیکس لگائیں، غریبوں کو ریلیف دیں. اور اکانومی کس طرح سے بہتر ہوتی ہے؟ لوگوں کے اندر کنزیومرزم کم کریں، لوگوں کو ایک سادہ زندگی کا لیسن جو ہے وہ پروموٹ کریں، کہ لوگوں کو سمجھائیں کہ جی بلا وجہ کی جو آپ تعیشات میں پڑے ہوتے ہیں اس میں نہ پڑیں. لوگوں کے اندر جو یہ صدقہ خیرات اور زکوٰۃ کا کانسیپٹ ہے اس کو پروموٹ کریں. پاکستان کی اکانومی یہ بتاتی ہے کہ پاکستان کا اگر ہر صاحب حیثیت آدمی اپنی بساط کے مطابق زکوٰۃ دے تو پاکستان میں سالانہ $4 ارب کی زکوٰۃ نکلتی ہے. بجلی ایک بہت بڑا ایشو ہے پاکستان کی اکانومی میں. بجلی کا میسر ہونا اور پھر اس کی پرائس. تو ہمیں چاہیے ہم ہائیڈرو الیکٹریسٹی سے بجلی پروڈیوس کریں. پاکستان کا جو ٹوٹل پیکج ہے، پوٹینشیل ہے، وہ 50,000 میگا واٹ کا ہے. اور جو پانی سے بجلی بنتی ہے وہ $1 کا یونٹ ہے. جو کوئلے سے بن رہی ہے وہ تقریباً $8 کا یونٹ ہے. تو 8 گنا مہنگی ہم بجلی گھروں میں بھی کنزیوم کر رہے ہیں اور انڈسٹری پر بھی کر رہے ہیں. اگر ایک بندہ کسی جگہ سٹیچنگ کا کام کرتا ہے، مثال کے طور پہ یہ شرٹ میں نے پہنی ہے، تو اس شرٹ کو بناتے ہوئے اگر اس کی $50 کی بجلی لگی ہے تو وہی بجلی اگر اس کی $1 یا $2 کی لگے گی تو اس میں تو کوئی کمپیریزن نہیں ہے، یا $5 کی لگے گی. تو اس طرح کے آرگومنٹس دے کے آپ بری الزمہ ہو جائیں گے. سو فرسٹ تھنگ، ٹائپ آف ایسے، کہ وچ ٹائپ آف ایسے یو شوڈ اٹیمپٹ. دین ایک بات یاد رکھیں، آپ میں سے جتنے لوگ ظاہر ہے ہمیں جوائن کریں گے ان کو تو ہم اسی کے مطابق ان کے ایسے چیک بھی کریں گے، اور ہر ایسے کے اوپر پہلے انہیں اچھا یہ نہ سمجھیے گا کہ صرف اچھی انگلش لکھنے سے ایسے پاس ہو جاتا ہے. نو، یہ میری دوسری بات بڑی اہم ہے، اس کو یاد رکھیں. اٹس ناٹ اباؤٹ دا وے یو ہیو ریٹن، اٹس اباؤٹ وٹ یو ہیو ریٹن اور وٹ ہیو یو ریٹن. مطلب آپ کی لینگویج بہت اچھی ہے، آپ فلاوری انگلش لکھتے ہیں، کریٹو لکھتے ہیں، کریٹیکل لکھتے ہیں، ایڈیومیٹک ایکسپریشن والی آپ نے لینگویج لکھی، بٹ دیر واز نو سالڈ کنٹینٹ ان دیٹ ایسے. آپ اس کے بارے میں جانتے نہیں تھے جس ٹاپک کے بارے میں آپ نے لکھا. فار انسٹنس ایک بڑا پاپولر ایسے ہے فیمنزم، اس پر تقریباً ایسے آ رہا ہے، مطلب رول اینڈ اسٹیٹس آف وومن. اب آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں، آپ نے ہر تیسری جگہ پہ یہ سنا اور پڑھا ہوگا کہ نا پاکستان میں خواتین 51% ہیں، which is categorically wrong.
پاکستان میں خواتین ہارڈلی 49% ہیں، اور یہ ڈیٹا آپ کی سینسز رپورٹ میں آیا ہے جو یہ 2 سال پہلے آپ کے ملک میں ہوئی تھی۔ 1998 کا ڈیٹا بھی یہی کہتا ہے، 1981 کا ڈیٹا بھی یہی کہتا ہے، ورلڈ بینک بھی یہی کہتا ہے، IMF۔ اچھا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اٹس ان ایوری ڈیولپنگ کنٹری دیٹ دیر آر لیس وومن مور میل مور مین۔ انڈیا میں بھی یہی ہے، افریقن کنٹری میں، آل مسلم کنٹریز میں یہی ہے کہ دیر آر مور مین۔ اچھا اب یہ بات کہی کیوں جاتی ہے 51؟ یہ بات اس لیے کہی جاتی ہے کہ اگر آپ نیچر کا سسٹم دیکھیں تو ایک ہی وقت میں ایک ہی ماں کے ہاں پیدا ہونے والے بہن اور بھائی کی جو ایج ہے، جسے ایوریج ایج آپ کہتے ہیں، وہ فیمیل کی 3 سے 4 سال زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں چونکہ بیٹی پیدا ہونے پر وہ میڈیکل کیئر نہیں دی جاتی، وہ میڈیکل فیسلٹی نہیں دی جاتی، وہ فوڈ نہیں دی جاتی، اور اسی طرح ہمارے ہاں مڈ وائفز کا چونکہ کانسیپٹ ہے جسے ہم دائی کہتے ہیں، دایا کہتے ہیں دیہاتوں کے اندر، تو ہر سال 30,000 خواتین بچوں کی پیدائش کی دوران جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں۔ سو دیٹس وائی دیر آر لیس وومن ان پاکستان۔ اب آپ نے ایسے کا سٹارٹ اس بات سے اگر کیا تو وہ یہ بات ایگزامینر کو اپیل کرے گی کہ یار دیکھو یہ تو واقعی میں بھی ایسے سنتا آیا ہوں۔ اور اگر آپ نے اپنے ایگزامینر کو ایک بات ایسی بتا دی جو اس کے لیے بالکل نہیں ہوگی، مارک مائی ورڈز، آپ کا پاس ہونا گارنٹیڈ ہے، کیونکہ آپ نے اسے امپریس کر دیا۔ یہ میری بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ آپ کی تحریر میں 1 2 3 باتیں ایسی جو بالکل نئی نہ ہو، تھوڑی کنفیوزنگ ہو، جس طرح یہ میں نے آپ کو کہی۔ پھر آپ پاکستان میں وومن ایشو پہ لکھنے لگے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ لٹریسی وائز جو پاکستان کا جو یہ ہے لٹریسی ریٹ، تو میل آر مور لٹریٹ دین فیمیل۔ اب اس بات پر بھی بہت زیادہ فرق پڑ جائے گا۔ کیسے فرق پڑے گا؟ کہ خاتون اگر لیبر کلاس میں ہے تو وہ تو بیچاری اس کو تو اچھی ارننگ نہیں ملے گی، کیونکہ اگر میل مزدور 6 اینٹیں اٹھاتا ہے وہ 4 اٹھا رہی ہوگی، تو اس کو تو بڑا، اگر کوئی صاحب کردار آدمی ہوگا تو شاید اتنی مزدوری دے دے۔ خاتون کو ایکول لیبر ملتی ہے جب وہ برین ورک کرتی ہے، برین، مینٹل ورک، نٹ مینول ورک۔ مثال کے طور پہ اگر ایک فیمیل ڈاکٹر ہے، اگر ایک فیمیل مینیجر ہے، اگر ایک فیمیل لائر ہے، اگر ایک فیمیل CSP ہے، تو اس کا گریڈ وہی ہوگا جو میل کا ہے۔ اب وہ ان عہدوں تک پہنچے گی کیسے؟ اگر اس کے پاس ایجوکیشن ہوگی، اور پاکستان میں فیمیل جو ہیں وہ ایجوکیشن میں میل سے ابھی پیچھے ہیں، گو کہ یہ گیپ کم ہو رہا ہے۔ سو اس طرح کے آرگیومنٹس آپ کو لکھنے پڑیں گے، یعنی صرف وہ should be done, should have been done, if it is done, it will be much improved. No, it won't pay you. پھر یہ وہی ہوتا ہے کہ سر میں نے بڑا زبردست لکھا تھا، میں نے بڑا صحیح لکھا تھا، بڑے 8 پوائنٹ لکھے جی میں نے، 10 پوائنٹ لکھے جی میں نے، 20 پوائنٹ۔ No, it's not gonna happen this way. So انگلش ایسے 3 چیزیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی انگلش کیسی تھی، وہ تو کریکٹ ہونی چاہیے۔ نمبر 2 اس میں آپ نے لکھا کیا۔ نمبر 3 کیا ہے کہ آپ کا ارینجمنٹ آف ایسے، ایلیمنٹس آف ایسے پورے تھے کہ نہیں پورے تھے۔ اس کو میں ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ بہت یہ راکٹ سائنس نہیں ہے یا کووڈ سائنس۔ اب یہ دیکھیں نا، ایک نئی اصطلاح آ گئی ہے۔ پہلے جب ایک چیز مشکل ہوتی تھی تو اس کو کہتے تھے، لوگ کہتے تھے یہ یار ایک راکٹ سائنس نہیں ہے، اور راکٹ تو اب 100 ملکوں کے پاس ہوں گے۔ تو کووڈ سائنس اب ایک نئی اصطلاح ہے۔ چلیے میں آج آپ کو یہ ایک ٹیوٹر کر رہا ہوں، ایجوکیٹ کر رہا ہوں کہ اب اگر کوئی چیز حل نہیں ہوگی تو ماڈرن انگلش اس کو لکھے گی کووڈ سائنس، کہ یار یہ نہیں پتہ چلا۔ پوری دنیا کے بایولوجسٹ، زوالوجسٹ، میڈیکل، فارماسسٹ، ساری کمپنیاں لگی ہیں یار
ان سے ابھی تک ویکسین نہیں بنی، ابھی تک ان کا نا اس پر کنسنسس نہیں ہو سکا کہ کون سی میڈیسن اویلیبل میڈیسن میں ایسی ہے کہ جو اس کو کچھ بہتر کر سکتی ہے. سو آپ کی لینگویج، اچھا آپ کی جو ارینجمنٹ ہے، ارینجمنٹ میں یہ سب سے پہلی بات آتی ہے آپ کا انٹروڈکشن. انٹروڈکشن آپ نے انٹرو کیسے دیا؟ انٹروڈکشن دیتے ہوئے آپ نے تھیسس اسٹیٹمنٹ ضرور لکھنی ہے. اچھا اب یہی ایک بہت بڑی ریڈل ہے، مخمسہ ہے کہ جی یہ تھیسس اسٹیٹمنٹ کیا ہوتی؟ کوئی ایسی بات نہیں، ابھی آپ کو لیکچر کے اینڈ میں یہ ایکسپلین کروں گا. بڑی سیدھی سیدھی بات ہے، اور جب آپ کو پتہ چل گیا تو آپ کہیں گے واقعی اس کے بغیر تو کوئی تحریر لکھی نہیں جانی چاہیے. پھر اس کے اندر ایسے لکھتے ہوئے آپ اپنے ٹاپک کا جو ایریا ہے اس کا کمپیریزن لکھیں. مثال کے طور پہ اگر آپ ایجوکیشن ان پاکستان پہ لکھ رہے ہیں تو اس کا کمپیریزن جو ریجنل کنٹریز ہیں، جو ایڈوانس کنٹریز ہیں، ان کے ساتھ ایک کمپیریزن کریں. جو آرگیومنٹ دیں اس کی لاجک دیں. کیونکہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اٹ از اے مسٹ، اٹ از اے بیسک مسٹ، it is essential most component of development, what you call is education. Now you have to qualify that without education there can be no development. How would you qualify this argument? I mean, you look at Japan, development can be done with the help of resources like Middle East. Then you will say no, it's not development, it's economic growth. So now you will have to qualify what is the difference between economic development and economic growth. Economic growth means when you become rich, and you can be rich without education and technology. Like Middle East countries have got liquid black gold, you call in common words oil, and they purchase everything in exchange of oil. So they are the richest part of the world, one of the richest part of the world. But this is called only economic growth. So what is economic development then? Economic development is that when you are producing technology, you are creating technology. Like you can't be a developed country with agriculture only. So jab aap ایجادات کریں گے، مشین بنائیں گے، آپ کوئی نیا موبائل بناتے ہیں، یہ ایک موبائل ہے، اس کا آپ ایک نیا ورژن ایسا لاتے ہیں کہ اس کے اندر کچھ 4-5 نئے فیچر آ گئے. اگر یہ موبائل مارکیٹ میں 50,000 کا ہے تو وہ جو نئے فیچرز آپ اس میں ڈالیں گے اس کے ساتھ آپ اس موبائل کی قیمت چاہے 1 لاکھ روپیہ لے لیں، اس سے ڈبل لے لیں، 1.5 لاکھ لے لیں. تو اس میں کیا لگا؟ اس میں برین لگا، ٹیکنالوجی لگی. وہ ٹیکنالوجی کہاں سے آئی؟ وہ ٹیکنالوجی ایجوکیشن سے آئی. So now you will qualify your argument that you have to do inventions, discoveries. آپ ایجادات کریں، معجزے نہیں. معجزوں سے نہیں ترقی ہوتی، ایجادات سے ہوتی ہے. فار انسٹنس اگر آج اس موجودہ حالات میں آپ کی حکمت کرنے والے جو حکیم ہیں وہ کوئی ایسا نسخہ بنا دیں کہ جو کووڈ جو یہ وائرس چل رہا ہے اس کو ریڈیوس ہی کر سکتا ہو، آپ اس کی منہ مانگی قیمت لے لیں. تو وہ کہاں سے آئے گا؟ وہ ایجوکیشن سے آئے گا. پاکستان ان ٹرمز آف ملٹری اب ناقابل تسخیر ہے. ڈیٹرنس، اب ڈیٹرنس کا ورڈ جب آپ یوز کرتے ہیں تو یہ ورڈ ڈیٹر سے ہے. ڈیٹر کا مطلب ہے دوسرے کو روک کے رکھنا، اس کو آپ کہتے ہیں نیوکلیئر ڈیٹرنس. تو انڈیا کو اب پتا ہے کہ پاکستان کے پاس بھی میزائل ایٹامک پاور موجود ہے، تو اگر ہم نے ان کو زیادہ تنگ کیا تو یہ چلا دیں گے آخر میں. تو وہ آپ کو نیوکلیئر بم کس نے بنا کے دیا؟ معذرت کے ساتھ وہ کسی عالم دین نے نہیں بنا کے دیا، وہ ایک فزکس کے سائنٹسٹ نے آپ کو بنا کے دیا اور آپ کو ناقابل تسخیر کر دیا. So education is at the base of everything, particularly economy, economic development. Economic development کہاں سے ہوتی ہے؟ جب آپ کے ہاں اپنی ٹیکنالوجی آتی ہے. اچھا یہ نہ کہیے گا
کہ آپ کے ہاں ٹیکنالوجی یوز ہوتی ہے. ٹیکنالوجی یوز کرنا اور بات ہے, پروڈیوس کرنا بیسک بات ہے. سو سچ ٹائپ آف آرگیومنٹس کہ جس کے بعد نا مزید بحث کی گنجائش نہ رہے. ہاں ایک کچھ یہ غلطی ہوتی ہے یا کنفیوژن ہوتی ہے, سارے پیپرز میں ہوتی ہے. آپ ان آرگیومنٹس کو آئی تھنک نہ لکھا کریں, ان مائی پوائنٹ آف ویو نہ لکھا کریں. اس کو کہتے ہیں ٹو شفٹ دا بلیم. چاہے رائے آپ کی ہی ہے لیکن وہ اور بھی بہت سارے لوگوں کی ہوگی, اس کو لکھ دیا کریں موسٹ آف دا انٹلیکچوئلز بلیوڈ, اٹ از بلیوڈ بائی میجورٹی آف دا رائٹرز, فلاسفرز, تھنکرز. سو وہ بات آپ پہ نہیں آئے گی کیونکہ یہ پروفیسر ہوتے ہیں, تھوڑے سے ہلے ہوئے ہوتے ہیں, تو جب آپ لکھتے ہیں نا کہ ان مائی اوپینین, تو وہ تھوڑا سا اریٹیٹ ہوتے ہیں کہ یار یہ کون سا اسکالر آ گیا, یہ رائے تو اور بھی بہت سارے لوگوں کی ہے, اس نے اس کو اپنی اوپینین ہی کیوں بنا لیا ہے. اس کے بعد اگلی چیز یہ ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ کو کنفیوژن ہوتی ہے کہ سر کتنا لکھیں. اول تو انہوں نے الفاظ دیے ہوتے ہیں کہ سر پتہ نہیں چلا کہ میں نے سیٹسفائی کر. دیکھیں 3 چیزیں آپ نے پوری کرنی ہے, وہ آپ 1000 لفظ میں کریں, وہ آپ 10,000 لفظ میں بھی کریں, بیسک چیز وہی رہے گی. مثال کے طور پہ جو شارٹ ایسے آپ لکھتے ہیں پیپر 2 میں, بی میں, تو وہ کوئی میرا خیال ہے آپ کو کہا جاتا ہے 350 ورڈز کا یا 400 ورڈز کا لکھیں. تو جب آپ انگلش ایسے لکھتے ہیں تو یہ میرا خیال 3500 ورڈز پہ چلا جاتا ہے. چیزیں آپ نے 3 پوری کرنی ہے, چاہے آپ 350 لفظ لکھیں یا 3500 لفظ لکھیں. وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ ہر چیز کا ایک پاسٹ ہے. یہ دیکھیں, یہ میرا ہاتھ, یہ پاسٹ ہے, یہ پریزنٹ ہے, اور یہ فیوچر ہے. فیوچر, پریزنٹ اور پاسٹ. آپ نے تینوں چیزوں کا کو ان بریکٹ کرنا ہے. مثال کے طور پہ آپ لکھنے لگے ہیں, چلیں وہی مثال لے لیتے ہیں ہم فیمنزم کی, تو آپ اس کا ماضی بتائیں گے کہ پری پارٹیشن ڈیز میں کیا صورتحال تھی, اور آپ دیکھیں گے بڑی اچھی صورتحال تھی. مسلم لیگ کا ایک بڑا افیکٹو ونگ تھا, وومن ونگ, جس میں بڑی قاداور شخصیات, انہوں نے علاوہ شٹل کاک برقعے بھی پہنے ہوتے تھے, پورا پردہ کیا ہوتا تھا. بی اما کی میں بات کر رہا ہوں, جو مولانا شوکت علی اور مولانا محمد علی جوہر کی والدہ تھی. ذکیہ شاہ نواز, فاطمہ جناح, رانا لیاقت علی, many more. سو یہ پاسٹ ہے اس کا. پاکستان بننے کے بعد یہ ڈورمنٹ ہو گیا, تھوڑی شدت پسندی آ گئی سیاست میں, ہم امریکن بلاک کا حصہ بن گئے, جو مذہب کے نام پر قوتیں ہیں انہیں تھوڑی سٹرنتھ ملی. تو یہ ان کا رول آپ جب یہ پڑھیں گے, آپ کو ظاہر لیکچر دیں گے اس پہ, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 51 کے مقابلے میں 61 تک جو سینسس کیا گیا تو پاکستان میں فیمیل لٹریسی الٹا تھوڑا کم ہو گیا تھا, آپ کی ترجیح نہیں رہی. سو پاسٹ, اس کے بعد پریزنٹ اب آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ جی اس پر بڑا دھیان دیا جا رہا ہے. فیمنزم ایک گلوبل ایجنڈا ہے, پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز اس کو فالو کر رہی ہیں. مشرف ڈکٹیٹر بھی ایون اس کے اوپر ایک بہت بڑا کام کر گیا کہ اس نے 33% کوٹا دے دیا خواتین کو اسمبلیوں کے اندر, تو یہ بڑی جناب پش آئی ہے. پھر کیا ہو, یہ پریزنٹ سچویشن, مطلب نیئر پاسٹ بھی پریزنٹ ہی ہوتا ہے. اور پھر آپ لکھیں گے کہ اس ٹاپک کا فیوچر آپ کیا دیکھتے ہیں, کہ فیوچر میں کیا ہونے جا رہا ہے. جب آپ نے 3 آسپیکٹ لکھ دیے تو آپ کا ایسے کمپلیٹ ہو گیا. یعنی اس کا پاسٹ کیا تھا, اس کی پریزنٹ سچویشن کیا ہے, اور فیوچر میں کیا ہونے جا رہا ہے. دیٹس اٹ, سمپل. ان 3 چیزوں کو لکھ کے آپ اپنے سامنے وال پہ لگا لیں, اور جب بھی کسی ٹاپک پہ لکھنے لگے ان 3 چیزوں کو انکمپس کریں, بریکٹ کریں کہ جی ٹھیک ہے میں نے ان تینوں چیزوں. ہاں ہو سکتا ہے کوئی ایسے کا ٹاپک ایسا ہو کہ جو پرٹیننگ ٹو فیوچر ہو, مثلا فیوچر آف ڈیموکریسی ان پاکستان, لیکن پھر بھی آپ تھوڑا ماضی کا, تھوڑا کرنٹ سچویشن کا حوالہ دیں گے, پھر فیوچر پراسپیکٹ پہ لکھیں گے. لیکن ہوگا کیا کہ آپ کا 70% مثال کے طور پہ تھرسٹ فیوچر پہ چلا جائے گا,
15% प्रेजेंट पे और 15% जो पास्ट में रहा है उस पे चला जाएगा। हो सकता है एक ऐसे का टॉपिक ऐसा हो कि हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट, अगर आप इस पे लिखने लगे तो जाहिर है वो हिस्टोरिकल रहेगा, उसमें फिर प्रेजेंट और फ्यूचर बहुत कम चला जाएगा। लेकिन इन जनरल आप एनवायरनमेंट पे लिखें, आप पॉपुलेशन पे लिखें, आप इकोनॉमी पे लिखें, आपको ये 3 चीज़ें जो है वो कवर करनी है पानी कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। अब पास्ट जो होता है उसमें से आमतौर पे काजेज होती हैं, लाइक आप पॉपुलेशन इशू इन पाकिस्तान लिखने लगे हैं, आप फेमिनिज्म लिखने लगे हैं, आप टेररिज्म पे लिखने लगे हैं, आप इकोनॉमी पे लिखने लगे हैं, आप इन्वायरमेंटल क्राइसिस पे लिखने लगे हैं, आप वाटर शॉर्टेज पे लिखने लगे हैं, तो आप पास्ट से लिखें। जैसे पास्ट में आप उसकी वजूहात बयान करेंगे कि जी पास्ट में इन इश्यूज़ पे तवज्जो नहीं दी गई, पाकिस्तान की पॉपुलेशन बहुत एबनॉर्मली ग्लो करती रही है, हमने इस पे नहीं सोचा, हम जब आज़ाद हुए तो हम दुनिया का 14वां बड़ा मुल्क थे, अब इस वक्त हम दुनिया का 6ठा बड़ा मुल्क बन चुके हैं। अच्छा, ये बेसिक फैक्ट्स आपके पास होने चाहिए, बेसिक फैक्ट्स कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान वाज, मतलब उस वक्त बड़ी मुश्किल से 3.25 करोड़, 30 मिलियन, 32, 33 मिलियन। नाउ आप इसको देखें तो 7 से ज़रब आ गई है जनाब। जब पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ 23 करोड़ की तरफ जा रही है, हर 2 साल बाद पाकिस्तान में सालाना जो है, आपको पता है 50 लाख आबादी बढ़ती है पाकिस्तान की। अब ये डाटा आपके पास होना चाहिए। अच्छा, ये जब आप ग्रेजुअल हम आपको पढ़ाएंगे तो उसमें ये चीज़ें बताएंगे कि जो बेसिक डाटा है, मिसाल के तौर पे पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान 51, 61, 72, 81 जो ये सेंसस ईयर्स हैं, मेल फीमेल लिटरेसी रेट क्या है, उसमें क्या डिफरेंस है, ये चीज़ें, इकोनॉमी, जीडीपी क्या है। जीडीपी और बजट एक चीज़ नहीं होती, बहुत सारे लोग इसको कंफ्यूज कर देते हैं। सो दिस वाज एन इंट्रोडक्शन, डिटेल्ड एनालिसिस रादर, कि आपने इंग्लिश एसे को कैसे टैकल करना है। इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ 1 मंथ, आई टेल यू, और आपके दिमाग से सारा बर्डन उतर जाएगा। आई गिव यू गारंटी कि आप मुझे इंग्लिश ऐसे पास करने की गारंटी दें, मैं आपको सीएसएस पास करने की गारंटी देता हूँ। आप में से जितने लोग हमें ज्वाइन करने जा रहे हैं, डू नॉट हेजिटेट, डू नॉट हेजिटेट। अगर आपका फिर भी है कि नहीं जी आपने क्लासेस पढ़नी है, पहला ऐसे ज़ाहिर है उस पर मैं एक आउटलाइन बताऊंगा, उसके बेसिक फीचर्स आपको बताऊंगा, उसमें कौन कौन सी बातें लिखनी है वो बताऊंगा, लेकिन बेहतर यही होगा, रादर द बेस्ट वन यही होगा कि आप हमें उसके मुकाबले में लिख के बताएं। अच्छा, ये अभी एक किसी ने लिखा है कि हेडिंग, अच्छा ये मेरी बात खुदा के लिए, ऐसे में ना हेडिंग दे, ना टेबल बनाए, ना ग्राफ बनाए, फॉर गॉड सेक। वो आर्टिकल होता है भाई, ऐसे में नहीं होते हेडिंग, ऐसे में सिर्फ पैराग्राफिंग होती है, मार्कर का भी इस्तेमाल नहीं करना, बस हेडिंग दे दिया, ख़त्म। मतलब अगर आप लोकेशन ऑफ पाकिस्तान पे लिखने लगे हैं तो खुदा के लिए पाकिस्तान का नक्शा ना बना देना उसमें। दिस इज़ नॉट ऐसे राइटिंग, क्योंकि ये लिटरेचर की एक सनफ है, जेनरे जिसको आप कहते हैं, GENRE। तो हर सब्जेक्ट के अपने कायदे कवानीन होते हैं, तो ऐसे के कायदे कवानीन में ना हेडिंग होता है, ना टेबल होता है, ना ग्राफ होता है, ना नक्शा होता है। सो प्लीज टेक केयर ऑफ दिस। अब आप लोगों के ये कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें पोस्ट कर सकते हैं, उसका हम आपको रिप्लाई करेंगे। बाकी ये ज़िशान, नाम क्या उनका, जमशेद साहब से आप राब्ते में रहें तो वो आपको क्लासेस का शेड्यूल बताएंगे। तो मेरी बहुत ख्वाहिश होगी कि जो लोग भी हमें ज्वाइन करें वो एक पेज कोई 700-800 लफ्ज़ों का माई सेल्फ पे लिख के हमें भेज दें, तो उससे बहुत निखार आ जाएगा। हम उसको देखें, हमारी फटीक बढ़ेगी,
کہ ہمیں اسے چیک کرنا ہے، لیکن حلال کام پھر یہی اسی طرح ہوتا ہے. وہ تو پھر ویسے تو پھر وہی ہے نا کہ جس طرح ایڈورٹیزمنٹ کر لی، آپ کو ایک سبز باغ دکھا دیا اور میں کہوں کہ نہیں جی بس ہو جائے گا، نہیں، یہ چیٹنگ ہے. سو ڈونٹ چیٹ یور سیلف، ڈونٹ چیٹ آن ادرز، یور فیملی، جو لوگ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، جن کی امیدیں آپ سے وابستہ ہیں، تو وہ ان کو بھی چیٹ نہ کریں. سو بی ریئلسٹک. اور میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں، 8 سے 10 ایسے آپ نے لکھنے ہیں اور کوئی 12 ایک ایسے ہم آپ کو تمام ممکنہ ٹاپک جتنے بھی ہو سکتے ہیں، اور اس میں سے ہر سال 3 سے 4 ایسے آ جاتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں. وہ بھی نہ کریں. کچھ لوگ کرتے ہیں کہ ایسے لکھوایا اور اس کو یاد کر لیا. اچھا جب آپ یاد کرتے ہیں تو وہاں پر تھوڑی ٹویسٹ آ جاتی ہے. مثال کے طور پہ آپ نے لکھا، یاد کر لیا اکانومی آف پاکستان، اکانومی آف دا ورلڈ، وہاں پر ٹویسٹ آ گئی کہ اکانومی اینڈ کوورڈ، تو پھر آپ مارے گئے. یہ نہ کریں. یہ BA تک ٹھیک رہتا ہے کہ آپ یاد کر لیتے ہیں، CSS میں نہ کریں. آپ کوورڈ کے اکانومی پہ جو اثرات ہیں وہ اگر آپ نے کر لیا، لیکن وہاں پہ اس نے پوچھ لیا کہ کوورڈ اینڈ ورلڈ پالیٹکس، کہ کوورڈ کے نتیجے میں کن کن ملکوں میں کوورڈ اینڈ انٹرنیشنل ٹریڈ، تو پھر کوورڈ اینڈ ان امپلائمنٹ، گو کہ تھوڑا سا وہ اس کی بریکٹ میں آئے گا، لیکن یہ نہ کریں. اور اگر یہ آیا ہی نہ تو بھی آپ مارے جائیں گے. وہ میں ایک فنی سا واقعہ سنا کے آپ کو لیکچر وائنڈ اپ کرتا ہوں. فیصل آباد بورڈ نیا بنا تو میٹرک کا یا FA کا ایگزام تھا، تو وہ ایگزامینر کو بہت ہی سخی تھا. تو اس نے کہا کہ چلو یار نیا بورڈ بنا ہے تو جلدی میں ایگزام ہو رہا ہے، تو میں اسٹوڈنٹ کی نا سہولت پیدا کر دیتا ہوں. تو اس نے لکھا کہ رائٹ ڈاؤن دا سمری آف اینی ون پوئم آف دا یور سلیبس. اب وہ اس نے جن کے لیے سہولت پیدا کی کہ کسی بھی نظم کا خلاصہ لکھ دیں، سمری لکھ دیں، تو انہوں نے یاد کی ہوئی تھی 3 یا 4 نظمیں. انہوں نے کہا یار ہم نے تو اینی ون یاد ہی نہیں کی. تو وہ اینی ون کے چکر میں آپ اس طرح کا ناکام نہ کریں. یہ سب سے پریسٹیجیس ایگزام ہے. ذرا سوچا کریں کہ آپ کس ایگزام کے لیے جا رہے ہیں، جو دنیا کا نہیں، دنیا کے اندر مطلب ایک فرد ایگزام دے رہا ہوتا، پتہ نہیں کتنے خاندان اس سے امیدیں لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں. سو بی پازیٹیو اینڈ پریکٹیکل اینڈ پریگمیٹک اینڈ ہوپ کہ آپ کو بہت ساری کنفیوژنس جو ہیں وہ سارٹ آؤٹ ہوں گی. تھینک یو ویری مچ.